السلام علیکم قبلہ، السلام قبلہ کے علیکم السلام پھر سے میں نے پہلے بھی کال کی تھی جی جناب. قبلہ وہ سوال ایک رہ گیا تھا موضوع سے ریلیٹڈ. قبلہ جس طرح یہ روایت آتی ہے نا صحابہ کی شکایتوں میں، اس میں جو برا ابن عازب اور بریدہ اسلمی ہیں جو، اگر یہ روایتیں ہماری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں کہ صاحب نے شکایت کی تھی، تو عید مجالس المومنین میں میرے خیال میں ان دونوں کو تو مخلصین صحابہ میں ذکر کیا گیا ہے، بریدہ اسلمی کو میرے خیال میں، اور میرے میں برا عازب بھی ہیں. تو پھر یہ کس طرح شکایت کر سکتے ہیں مولانا علیہ السلام کی؟ مواعظ اس نے اب بعض صحابہ تو بدل بھی گئے تھے نا بعض میں. مثلا برا ابن عازب ہے یا بریدہ ہیں، کہتے ہیں ہم شروع میں کہتے ہیں مخالف تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سنے تو پھر اس کے بعد ہم نے مخالفت چھوڑ دی. ہاں تو ان پہ اثر ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈانٹ دیا تھا، جو مذمت فرمائی تھی اور جو فضائل بیان کیے تھے، تو اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی، تو ان کے بعد وہ مخلص ہو گئے تھے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو، لیکن شروع میں ان کا خود اپنا قول ہے کہ شروع میں ہم مخالف تھے. ٹھیک ہے نا. خدا آپ کو بہت مہربانی آپ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب بات کریں. السلام علیکم. سر میں شاہزیب بات کر رہا ہوں، میرپورخاص سندھ پاکستان سے. سندھ پاکستان. ہمارے بھائی شاہزیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آغا جان آپ سنائیں، طبیعت کیسی ہے؟ مولا کا کرم. بہت مہربانی آپ. ہاں آغا جان، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کی جو تقاریر ہیں تقلید کے موضوع پر میں نے سنی، ماشاء اللہ آپ نے بہت زیادہ عمدہ دلائل کے ساتھ جو ہے ولایت فقیہ کو رد کیا. جی. لیکن میں جو ہے شیعہ ہوں، میں ویسے بائی برتھ سنی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. جی. تو میرا سوال سر یہ ہے کہ اگر ہم خلافت کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم ڈکٹیٹرشپ کو نہیں مانتے، اور ہم ولایت فقیہ کے بھی قائل نہیں ہیں، تو پھر ہمارے پاس کون سا ایسا نظام ہے، سسٹم ہے؟ امامت کے سوا دیکھ عزیز، امامت کے سوا کوئی نظام ہی نہیں ہے جو حقیقی غیبت ہے. امام زمانہ کی غیبت کے دوران ہم کس حکومت کو مانیں یا ظالم حکمرانوں کے زیر تسلط رہیں؟ حکومت سب ظالم رہیں گے. یعنی اسلامی حکومت ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کسی کا تعین نہیں ہوا ہے. اللہ اگر تعین کرتا مولویوں کو، یعنی مجتہدین کو یا محدثین کو، کسی بھی فرقے کو، تو ہم مان لیتے ہیں کہ ان کی حکومت شرعی ہے، کیونکہ اللہ نے تعین کیا ہے. تو جب کسی کو تعین نہیں کیا ہے تو یہ کوئی بھی شرعی نہیں ہے، کوئی بھی شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے، ہمیشہ عقل بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک حکومت ظالم ہے، دوسرا حکومت کم ظلم کرتا ہے، وہ بہتر. یہ حقیقت ہے. اگر کوئی حکومت آتا ہے، ایسی حکومت ہے جس کا سربراہ مثلا وہ دین سے ہمدردی رکھتا ہے، کوئی ایسا بادشاہ آیا یا کوئی ایسا حاکم آیا، جو پرائم منسٹر جو بھی ہے، جو دین سے ہمدردی، وہ خدمت کرتا ہے دین کی، یا دین کی مخالفت نہیں کرتا، یا اگر کرتا ہے تو بہت کم کرتا ہے، تو وہ ان کے مقابلے میں بہتر ہے جو ظلم زیادہ کرتے ہیں، جو خیانت چوری زیادہ کرتے ہیں، جو دین کی خدمت نہیں کرتے، یا دین کی خدمت کم کرتے ہیں، یا دین کی مخالفت کرتے ہیں. تو غیبت کے زمانے میں یہی ہوگا کہ حکومتیں جو آئیں گی یہ سب خائن ہوں گے، غدار ہوں گے، اور یہ غیر شرعی ہوں گے. لیکن ان میں فرق ہوگا. بعض جو ہیں بہت زیادہ ظالم ہوں گے، بعض کمتر ظالم ہوں گے، بعض خیانت تو سب کریں گے. خیانت تو غداری، یعنی لوگوں کے جان و مال پہ ظلم، جان و مال پہ ظلم کریں. ہمارے شیعہ فرق نہیں ہے، شیعہ غیر شیعہ میں فرق نہیں ہے، سب میں یہی ہے. سب شیعہ غیر نہیں. ہم شیعوں کا کیا فریضہ ہوگا اس وقت؟ انتظار فرج. اتنے احادیث زیادہ، ہاں بالکل، اتنے احادیث ہے کہ انتظار فرج کریں. اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے، حکومت، اجازت دے مجھے بات کرنے کی، حکومت ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسا لباس ہے، یہ ایسا قبا ہے، ایسا لبادہ ہے جو صرف امام علیہ السلام کے تن پہ پورا آتا ہے. جو بھی دوسرا آتا ہے وہ خطا کر جاتا ہے، ظلم کر جاتا ہے، اور اس سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں. تو اگر کوئی یہاں کوئی کہہ دے کہ ہم امام علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم انہی جیسا کام کریں گے، اسلامی حکومت بنائیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے. کئی لحاظ سے غلط ہے. ایک لحاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصب نہیں کیا ہے حکومت کے لیے سوائے امام علیہ السلام کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا قوانین ہی غیر معلوم. مثلا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حج کا طریقہ نہ سکھاتے، حج کا طریقہ نہ معلوم ہوتا، نہ کتاب میں نہ سنت میں، تو ہم کا حج کس طرح بجا لاتے نا؟ کوئی حج بجا لا سکتا؟ کوئی حج نہیں بجا لا سکتا. بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں حج جا کر. اسی طرح جب حکومت کا سربراہ غیر معین اسلام کے لحاظ سے، حکومت کے جو قوانین غیر معلوم، سب مجہول، تو کیا حکومت کریں گے؟ تو جو لوگ حکومت اسلامی کہتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. وہ ان کی جہل ہے، نادانی ہے، حماقت ہے، بے دینی ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے نا. نہ حکومت کا باطل. ہاں
تمام حکومتیں ایک طرف، تو ایران کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیوں بلیک لسٹ نہیں کیا ہوا کرتے. ہے پوری دنیا؟ یہ جھوٹ ہے کہ تمام باطل حکومتیں وہ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں. ایرانی حکومت اجازت دیں، ایک کھلونا ہے چائنا اور روس کے ہاتھ میں، ایک کھلونا ہے چائنا اور روس کے درمیان. ایرانی حکومت نہ اپنی مفادات کی حفاظت کرتا ہے، نہ ایرانی عوام کی مفادات کی حفاظت کرتا ہے، نہ شیعہ قوم کی مفادات کی حفاظت کرتا ہے. صرف امریکہ دشمنی جو چائنا اور روس کے مفاد میں ہے وہ کرتا ہے. وَإِلَّا اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مثلا سعودی عرب کا یا امارات کا یا کویت کا امریکہ سے دوستی ہے، ان کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ یا ترقی ہے، امارات ترقی ہے. اب ایران جو ہے امریکہ سے دشمنی، اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ایرانی عوام کو. ایران جو تیل کا مرکز ہے، یعنی ایسے ملکوں میں سے ہیں جو دنیا میں تیل کے لحاظ سے بہت اونچے لیول پہ ہے. وہ تیل نہیں بیچ سکتا، اپنا جو پیٹرولیم ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہ کیا ہے؟ سینکشنز ہے. دنیا میں نیچرل گیس کے لحاظ سے نمبر 2 ہے دنیا میں. ایران اپنا نیچرل گیس ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. قطر اس کے ساتھ ہے. قطر بالکل ایران کے پڑوس میں ہے، سمندر کے اس طرف ہے، خلیج کے اس طرف ہے نا. اور جتنے قطر کے پاس جو گیس ہیں، نیچرل گیس کے ریسورسز ہیں، وہ مشترک ہے. وہ گیس فیلڈ جو ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، قطر اور ایران یہ مشترکہ ملکیت ہے دونوں ملکوں کی. قطر اپنا گیس بیچ سکتا ہے. قطر دیکھیں گیس کیونکہ وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، پچھلے 30-40 سال میں کتنا ترقی کر گیا ہے، آپ خود دیکھیے. اور ایران دیکھیے، انقلاب کے شروع میں $1 میں آپ کو بتاتا ہوں 7 تومان بنتے تھے. 7 تومان، اب 32,000 تومان $1 بنتے ہیں. یعنی جو انفلیشن کا ریٹ ہے کئی ہزار فیصد ہے ان سالوں میں. ہر لحاظ سے دیکھیں ایران کا جو نقصان پہنچا ہے. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم، یہ جھوٹ ہے جو شیعہ مولوی پھیلاتے ہیں کہ سب باطل ایک طرف ہم ایک طرف، نہیں، سب باطل ایک طرف نہیں. آپ چائنا کی سپورٹ کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ آپ کے ساتھ 25 سال آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ نے اپنے کتنے جو پورٹس ہیں ان کو چائنا کے حوالے کر دیے، کتنے انڈسٹریز چائنا کے حوالے کر دیے. اور روس کے ساتھ آپ کے معاہدات ہیں، روس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور یہ کوئی حق و باطل کا میزان یہ نہیں ہے عزیزو کہ اگر لوگ جو ہیں، اگر امریکہ کسی کا مخالف ہو، یورپ کسی کا مخاطمن حق پر ہے. دیکھیں اسلامی ممالک میں یہ سینٹیمنٹ اور یہ فیلنگ بہت عام ہے کہ امریکہ کو برا جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یورپی استعمار کا وارث ہے. یعنی پچھلی صدی میں، 19ویں صدی میں، اس سے پہلے 18ویں صدی میں جو اس برطانوی استعمار تھے، یعنی برطانیہ، فرانس اور اس کے علاوہ اسپین، پورچگل، یہ ان کنٹریز نے پورے عالم اسلام پہ قبضہ کیا تھا. اس سے پہلے عالم اسلام پر شیعوں کی حکومت نہیں تھی. کن کی حکومت تھی؟ مخالفین کی حکومت تھی. ہندوستان میں مخالفین کی حکومت تھی، سعودی عرب میں جو اس زمانے میں خلافت عثمانی تھا، یہ ان لوگوں کی حکومت تھی. تو ان کو حکومتوں کو اختتام دے کر ذلیل کر کے، یعنی مسلمانوں کو ذلیل کر کے یہ یورپیوں نے قبضہ کیا تھا. لیکن اس میں شیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، یعنی ہم نے کچھ نہیں کھویا ہے اس میں. اس سے پہلے بھی ہمارے بھارت میں کوئی حکومت نہیں تھا. اگر وہ چلے گئے تو وہ انگریز تو بہتر تھے ان متعصب حکمرانوں سے. حداقل وہ مذہب کے نام پہ ہمیں قتل نہیں کرتے تھے جو ہندوستان میں مغل خاندان نے کیے، شیعوں کے ساتھ اورنگزیب نے کیا ہے. اور جو خلافت عثمانی والے کرتے تھے شیعوں کے ساتھ، صفایا کر دیا، قتل عام کر دیا حلب میں شیعوں کی. اچھا، تو کیا ہوا کہ عالم اسلام میں مثلا سید جمال الدین افغانی تھے، محمد عبدو تھے، محمد اقبال تھے جو علامہ کہلاتا آپ کا پاکستان میں، ان لوگوں کو بڑا درد ہوا. جو انٹلیکچوئلز تھے، دیکھیں مسلمان بڑے عزیز تھے، سپر پاور تھے، ذلیل ہو گئے. لیکن یہ جو مسلمان ذلیل ہو گئے، یہ کون لوگ ذلیل ہو گئے؟ ہم تو نہیں ہوئے نا. ہم تو پہلے سے اس زمانے میں بھی مظلوم تھے. انگریز آئے تو ہمارے لیے بہتر تھا، یورپینز ہمارے لیے بہتر تھا. تو اب جب انگریز نکل گئے تو یہ دشمنی انگریزوں کے ساتھ، انگریز تو دوسری عالمی جنگ کے بعد جو برطانوی جو امپائر تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بہت ایک کمزور ملک بن گیا. امریکہ ابھر گیا. تو جو ہمارے جو برادر ہیں مسلمان اہل قبلہ ہیں، ان کے سیاستدان، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، تو وہ امریکہ کو اسی نظر سے، ان کے جو اسلامک انٹلیکچوئلز ہیں، فلاسفرز، اسلامک پولیٹیکل فلاسفرز ہیں، اسی نظر سے دیکھتے ہیں
کہ ان کی وجہ سے ہماری حکومت ختم ہو گئی اور یہ ہمیں دوبارہ ابھرنے نہیں دیتے. لیکن اگر دیکھا جائے اگر امریکہ ابھرنے بھی دے نا مسلمانوں کو تو دوبارہ خلافت عثمانی بن جائے گی, دوبارہ خلافت بنی امیہ و بنی عباس کا ظہور ہوگا اور اس میں شیعوں کا نقصان ہی نقصان ہوگا, نقصان ہی نقصان ہوگا. تو لہٰذا یہ کوئی حق و باطل کا یہ معیار نہیں ہے کہ امریکہ سے جو مخالفت کرے وہ حتماً حق پہ ہوتا ہے. حق و باطل کا معیار یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کا قول, اس کا فعل اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے موافق ہو, چاہے اس سے پرواہ نہیں ہے, یہ کوئی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. امریکہ سے وہ ٹکرے نہ ٹکرے یہ کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر انسان قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ حق پر ہے. یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی مخالفت کریں تو ہم حق پر ہیں. امریکہ کی مخالفت جو عالم اسلام میں بہت مقبول ہے, بہت وسیع پیمانے پہ پایا جاتا ہے, اس کے تاریخی پس منظر ہے. تاریخی پس منظر وہی ہے کہ یورپ کے جو طاقتیں تھیں انہوں نے جو غیر شیعہ حکومتیں تھیں ان کو پامال کر دیا تھا. اس کی وجہ سے ابھی تک درد ہے. لیکن ہمارے جو شیعہ علماء ہیں بیوقوفی کی وجہ سے اسی درد کو یہ بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں. بھائی ہمارا کیا قصور, ہمارا کیا ضرر ہوا ہے؟ ہمارا کوئی ضرر ہوا ہے؟ خلافت عثمانی چلی گئی ہے یا خلافت مغلیہ چلا گیا ہے؟ کوئی ضرر نہیں ہوا ہمارا, بلکہ ہمارا ضرر اس لیے ہوا ہے, ہمارا ضرر اس لیے ہوا اگر ایمانداری سے جائیں کہ انگریز چلے گئے بر صغیر سے. انگریز اگر نہ جاتے بر صغیر سے شیعوں کے لیے بہتر ہوتا. پاکستان میں اس طرح جو شیعہ 30 سال سے قتل عام ہوئے ہیں نا, اس طرح قتل عام نہیں ہوتے اگر انگریز ہوتے آج بر صغیر میں. اور حکم کرو بھائی. ٹھیک ہے سر, اگر بہت بہت شکریہ. میرے ذہن میں یہ مسکنسیپشن تھا, آپ نے کلیئر کر دیا. معصوم علیکم سلام علیہ, آپ کے علم میں توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا آپ کو عزت دے, آپ کی بہت مہربانی ہے. خدا آپ کو سلامتی دے, بہت مہربانی آپ کی.